السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں تدبیر و تقدیر کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کی تعریف ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے اندازہ، اور اللہ تعالیٰ کا اندازہ لگانا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا میری امت کا مجوسی ہے۔ اگر یہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو جنازے میں نہ جاؤ۔ آج کی دوڑتی زندگی میں جبکہ انسان تقدیر اور مسبب الاسباب پر کامل یقین کے بجائے اپنی تدابیر اور اسباب، مادی وسائل کے پیچھے خود کو تھکا رہا ہے، ایسے حالات میں تقدیر پر ایمان لانا اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ انسان تدبیر بھی کرتا ہے، لیکن تدبیر کے ساتھ کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان شرائط کے مطابق ہوں تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ اول، وہ تدبیر شریعت کے خلاف نہ ہو۔ دوم، تدبیر پر بھروسہ نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رہے۔ سوم، اگر دنیا کی تدبیر کرے اس میں آخرت کا مقصود ہو۔ چہارم، تدبیر دنیا میں اس قدر غرق نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات سے غفلت ہو جائے۔ پنجم، نیک لوگوں کی اور علماء کی صحبت ترک نہ کرے۔ ششم، حقوق شرعی ادا کرتا رہے۔ ہفتم، ہر شخص اپنی حالت کے اعتبار سے ضرورت سے زائد جمع نہ کرے۔ ایمان حقیقی دراصل اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس پر حاکم بنا دے، قول میں اور فعل میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دراصل اللہ کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، وہ سوائے وحی کے کچھ اور نہیں ہے۔ پس اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت مرتبہ تم نے کسی بات کا ارادہ کیا ہوگا اور اللہ نے اس کو ہٹا دیا، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے دل میں غم اور تنگی پائی ہوگی، مگر جب اس کا انجام معلوم ہوگا تب سمجھا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے تیرے واسطے کیسی شفقت فرمائی کہ تجھ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم العسر ولا یریدکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک پر مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ تدبیر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مذموم تدبیر اور ایک محمود تدبیر۔ جو تدبیر اللہ کے قریب کر دے وہ محمود تدبیر ہے، اور تدبیر اللہ سے دور کر دے وہ مذموم تدبیر ہے، یعنی ایسی کوشش جس سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں وہ غلط ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے کوشش وہ صحیح ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، یعنی تم ہماری خدمت بجا لاؤ، ہم روزی کا تمہارے لیے، خدمت سے مراد عبادت ہے، ہم روزی کا تمہارے لیے انتظام کریں گے، اور یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو اللہ کو کفیل ہو گیا، اور اس پر رب تعالیٰ سے بدگمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تجھ سے طلب کی ہے یعنی عبادت، اس کو مت چھوڑ۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ کی ہوئی چیز کے پیچھے پڑ گیا اور اس کی طلب کی ہوئی چیز کو چھوڑ دیا، یعنی رزق کی تلاش میں عبادت چھوڑ دی، یہ بڑی جہالت اور غفلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور بدشگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بس جھاڑ پھونک سے مراد شرعی جھاڑ پھونک تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایسی جھاڑ پھونک جس میں شریعت منع کرتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اٹل اور مبرم۔ ایک وہ تقدیر ہے جو کہ تبدیل نہیں ہوتی، ایک تقدیر وہ ہے جو دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے دعائیں مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ غفور و رحیم اور مہربان ذات ہے اور اپنے بندوں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے یہ اپنے بندوں کو کسی صورت میں برا نہیں کر سکتا، بس اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ انگلش کا ایک مقولہ ہے، ٹو ٹرائی از مائی ڈیوٹی اینڈ رزلٹ از ود گاڈ۔ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مالک دا کم پانی دینا پر مشکاں دیوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، یعنی انسان کو اپنی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے، رزلٹ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہی آتا ہے۔ لہٰذا تقدیر پر بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنے سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بس جو اچھا ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے سوچ رکھیں، اور جو برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ہی طرف سے ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں میں ہمارے لیے خیر ہی ہوتی ہے، اور وہ خیر جو پوشیدہ ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد وہ ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ساتھ اچھا اور برا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اور مشیت سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہم سب کے لیے بہترین ہے اور ہمارے لیے انجام کار بہت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔